میں ہوں اختر عباس المنتظر ٹی وی کے ساتھ۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عماد الدین۔ آج کی اس حدیث کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوشے گزار کرنا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے والی نایاب شخصیت، انہوں نے اس حدیث پر بہت ہی خوبصورت انداز سے عمل کیا ہے۔ حتیٰ جنگوں کے میدان میں بھی آپ نے نماز کو ترک نہ کیا اور نماز کی اہمیت و عظمت کو باور کرایا ہے۔ جنگ صفین میں جب جنگ کا گھمسان پڑا ہوا تھا، ہر طرف سے تیر و تلوار کی کھنکھناہٹ کی آوازیں کانوں میں شور مچا رہی تھیں، اس وقت بھی امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ جاؤ مصلی لے آؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ صحابی نے کہا یا امیر المومنین، جنگ کا گھمسان پڑا ہوا ہے، دشمن چاہتا ہے کہ شام سے پہلے سروں کی فصلوں کو کاٹ دے، اس ماحول میں نماز کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا میرے صحابی، اگر اس ماحول میں بھی میں نماز کی ادائیگی کر کے زمانے کو نہ بتاؤں تو پھر علی کے جنگ لڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ مولا کائنات کے ماننے والے ہوں اور مولا کے اس عمل پر اس جنگ کے میدان میں بھی نماز کو فراموش نہ کرنے اور نماز کی عظمت کو باور کرانے کے حوالے سے اس عظمت بھرے اس واقعے سے ہمیں ضرور درس لینا چاہیے۔ جب مولا ایسے میدان میں نماز کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں تو ماننے والے کو آرام اور سکون کے ماحول میں نماز کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور رسول خدا نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، حدیث فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر اختیار کیا۔ لہٰذا نماز کی پابندی کریں اور سچے علی والے بنیں، یہی ائمہ کا وظیفہ ہے، چاہے وہ جنگ صفین ہو، چاہے وہ جنگ کربلا ہو۔ امام حسین نے بھی اپنے اس جنگ کربلا کے مرحلے میں جتنا اصحاب چلے گئے، نوجوان چلے گئے، نادان چلے گئے، اتنی قربانیوں کے باوجود بھی مولا نے نماز کے حوالے سے اپنی بہن کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، فرمایا لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، بہن مجھے نماز تہجد میں نہ بھلانا، حسین کو یاد رکھنا۔ لہٰذا ہمیں ائمہ نماز کے حوالے سے تلقین کرتے ہیں، نماز کی پابندی کے حوالے سے درس دیتے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ائمہ کے درس کو، ائمہ کی سیرت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوں اور ان بنیادی ضروریات دین کا خیال رکھتے ہوئے ان پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔